وَهُوَ شَيْءٌ لَا كَالْأَشْيَاءِ، اللہ تعالیٰ شے ہیں لیکن بغیر عام اشیاء کی طرح نہیں ہیں۔ جیسے ہم نے کہا نا نفس ہیں لیکن عام نفوس کی طرح نہیں ہیں، ید ہے لیکن ید کی طرح نہیں ہے، اللہ شے ہیں لیکن اشیاء کی طرح نہیں ہیں۔ بمعنی شیء، بمعنی شیء یعنی شے اس سے مراد ہے جو اللہ ہے، وہ کیسی شے ہے؟ بلا جسم ولا جوہر ولا عرض ولا حد لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ، اللہ تعالیٰ ہیں لیکن بغیر جسم کے، یا شے سے مراد ہے وجود، اللہ کا وجود ہے بغیر جسم کے۔ جسم کہتے ہیں المرکب من الجزئین فصاعدا، دو یا دو سے زائد چیزوں سے مل کر جو بنے اسے جسم کہتے ہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، کیوں؟ جسم کہتے ہیں جو دو یا دو سے زائد چیزوں سے مل کر بنے۔ اگر اللہ کو جسم مانے تو ماننا پڑے گا وہ کم از کم دو چیزوں سے مل کر بنے ہیں، اور ملتا بنتا وہ ہے جو پہلے بنا ہوا نہ ہو۔ مرکب تو وہ ہوگا نا پہلے دو مفرد ہوں ملائیں تو مرکب ہو۔ بھئی یہ میز ہے، یہ مرکب ہے کس سے؟ ایک اس کی چار ٹانگیں ہیں، اس کے اوپر یہ چھت ہے، اس کے ساتھ یہ جگہ ہیں، اس میں کیل لگے ہیں، یہ ساری چیزیں ملی ہیں تو یہ میز بنا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ میز پہلے نہیں تھا نا، پہلے کیل الگ تھے، پائے الگ تھے، ان کو اکٹھا کیا تو میز بنا۔ اگر کہ اللہ جسم ہے تو جسم ہوتا ہے جو کئی چیزوں سے بنے، پہلے وہ چیزیں آتی ہیں الگ الگ ہوتی ہیں پھر بنتی ہیں تو جسم بن جاتا ہے۔ اس کو تو حادث کہتے ہیں، چونکہ اللہ قدیم ہے اس لیے اللہ جسم بھی نہیں۔ ولا جوہر، اللہ جوہر بھی نہیں ہے۔ جوہر کہتے ہیں قائم بالذات، جو قائم ہو لیکن کسی کے وجود کے بغیر ہو، کسی سہارے کا محتاج نہ ہو۔ ولا عرض، اور عرض وہ ہوتا ہے کہ جو قائم بالغیر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے تو ان صفتوں کا تصور ہی نہیں ہے نا۔ ولا حد لہ، اللہ کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے، غیر محدود ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے۔ ولا حد لہ، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، یعنی صرف عرش پر ہوں نہیں ہیں۔ کیوں؟ اگر آپ عرش پر مانو گے، توجہ رکھنا، تو سوال یہ ہوگا عرش مخلوق ہے، مخلوق جتنی بھی بڑی ہو محدود ہوتی ہے، اور اللہ غیر محدود ہے۔ اگر عرش پہ مانو گے عرش ہے محدود، ولا حد لہ، اللہ ہے غیر محدود، تو غیر محدود محدود میں نہیں سما سکتا۔ ضروری ہے کہ مانے اللہ صرف عرش پہ نہیں ہیں۔ ولا حد لہ، اگر آپ کہتے ہیں نا اللہ عرش پر ہے، توجہ، تو سوال ہوگا عرش اور اللہ مساوی ہیں، یا عرش بڑا ہے الیاذ باللہ اللہ چھوٹے ہیں، یا الیاذ باللہ اللہ بڑے ہیں عرش چھوٹا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں عرش اور اللہ مساوی ہیں تو پھر محدود ہوگے جبکہ اللہ غیر محدود ہے۔ اگر کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ بڑے ہیں عرش چھوٹا ہے تو پھر تجزی، کچھ حصہ عرش پر کچھ عرش سے باہر، تجزی، اور تجزی ہوتی ہے یعنی اجزاء، تقسیم ہوتی ہے جسم کی۔ اللہ جسم سے پاک ہے، یہ صورت بھی نہیں ہو سکتی۔ نہیں، اللہ چھوٹے ہیں عرش بڑا ہے، حالانکہ اللہ اکبر کا عقیدہ ہمارا ہے، عرش بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولا حد لہ ولا ضد لہ، کوئی اللہ کا مخالف بھی نہیں ہے، ولا ند لہ، کوئی اللہ کا شریک بھی نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، یہ اللہ کا مخالف بھی نہیں، اللہ کا شریک بھی نہیں۔ فرعون اللہ کا مخالف تھا، کیسے کہتے ہیں اللہ کے مخالف نہیں ہے؟ آج دنیا کے کافر اللہ کے مخالف ہیں، تو کون کہتے ہیں مخالف نہیں ہے؟ اور اللہ کا شریک نہیں ہے، اللہ کے شریک تو مشرکین نے بت بنائے ہوئے تھے، آپ کیسے کہتے ہیں شریک نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ کا مخالف بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کوشش کی ہے بنے لیکن مخالفت کا نفع نہیں۔ وہ بھی کہ مخالف ہے جو فانی ہو اور مخالفت کرے باقی کی، وہ بھی کہ مخالف ہے جو محدود ہو اور مخالفت کرے غیر محدود کی، وہ بھی کہ مخالف ہے کہ جو عاجز ہو اور مخالفت کرے قادر کی۔
مطلب یہ ہے کہ ان نے مخالف بننے کی کوشش کی ہے لیکن مخالف بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ کا شریک مانا ہے لیکن اللہ کے شریک بننے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، لوگوں نے غیر اللہ کو الہ مانا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی کوئی الہ ہے کہ جن کو الہ کہنا ہے۔ لا الہ، ان میں تو الہ الوہیت کی صلاحیت نہیں ہے، یہ کیسے الہ ہے؟ لا ریب فی، لوگوں نے شک تو کیا ہے، آپ کیسے کہتے ہیں لا ریب ہے؟ یعنی شک ہے نہیں لیکن لوگوں نے کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے کلام میں شک ہو اور کوئی شک نہ کرے، اور ایک ہوتا ہے کلام میں شک نہ ہو اور کوئی شک کرے۔ کلام میں شک ہو کوئی شک نہ کرے یہ تب بھی عیب ہے، اور کلام میں شک نہ ہو اور کوئی شک کر لے یہ کوئی عیب نہیں ہے۔